مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ میرے واجب الاحترام قابل تقریم سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے آج شب برات کے حوالے سے چند ایک باتیں ذکر کروں گا جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہیں اور میرے اور آپ کے لیے ایک سبق آموز بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات کا معنی کیا ہے، شب برات کس کو کہا جاتا ہے۔ شب کا معنی فارسی میں رات کے آتا ہے اور برات کا معنی نجات، تو اس کا معنی یہ بنا کہ شب برات کہ نجات والی رات، مغفرت والی رات، بخشش والی رات، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب یہ 15ویں شعبان کی رات آتی ہے، اس رات اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں، لیکن چند ایک لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ رب العالمین اس رات پہ بخشش نہیں فرماتے۔ تو یہ اس لیے بڑی اور فضیلت والی رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرماتے ہیں اور لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور لوگوں کی بخشش اور مغفرت کا ان کو پروانہ عطا کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑی رات ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے کہ مغفرت والی رات، معافی والی رات، بخشش والی رات۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب اتنی بڑی رات ہے تو اس رات کے اندر ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم نے کیا کرنا چاہیے اور کیوں کر اس رات کے اندر اعمال کرنے چاہیے، کیسے کرنے چاہیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تلاوت کی، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ 15ویں شعبان آئے تو اس کی رات کو جاگ کر گزارو اور دن کو روزہ رکھ کر گزارو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر جب یہ رات ہو تو رات کی عبادت ثابت ہے اور دن کی بھی عبادت ثابت ہے۔ رات کی عبادت کو کیا کہا جاتا ہے؟ قیام، کے آدمی جاگ کر اللہ کے ہاں دعائیں کرے، اللہ رب العالمین کے ہاں نفلی عبادت میں لگے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے اور جتنی بھی دعائیں ہو سکتی ہیں مانگے۔ تو اس طرح وہ رات کو گزار کر، رات کو جاگ کر یوں گزارے اور دن کا روزہ رکھے۔ تو اس میں یہ درس ہمیں ملتا ہے۔ اب ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ انفرادی اعمال، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر اپنے گھر پر آ جائیں اور جس قدر ہو، استطاعت ہو، وسعت ہو، ہمارے جسم کے اندر طاقت ہو، اللہ رب العالمین کے لیے ہم، بلکہ اپنے لیے ہم عبادت کریں، اپنے بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نفلی عبادت میں لگیں۔ اجتماعی عبادت اس میں ثابت نہیں، کوئی خاص طریقے سے ثابت نہیں ہے، کوئی خاص عبادت بھی ثابت نہیں ہے قرآن و سنت سے، بلکہ بزرگوں سے جو ثابت ہے کہ جاگ کر گزاریں، اس میں عبادت اپنی نفلی کریں اور رات میں خوب عبادت کریں اور دن کے اندر روزہ رکھیں، بس یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، بڑی بڑی بدعات، اختراعات، خرافات کرتے ہیں ہم، کہ راتوں کو جاگتے ہیں، لیکن کس انداز میں جاگتے ہیں کہ راتوں کو مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں صلاۃ التسبیح کی جماعتیں کرواتے ہیں اور دیگر نوافل کی جماعتیں کرواتے ہیں، اور 6 نفل پتہ نہیں کس نام سے پڑھی جاتی ہیں، کس سے بخشش ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام، اور فلاں رکعت کے اندر یہ سورت، دوسرے رکعت میں یہ سورت، تیسری میں یہ، چوتھی میں یہ، پتہ نہیں کس طرح کی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ ان کا قرآن و سنت سے کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ملتی، لہٰذا اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے، بلکہ وہ اعمال کرنے چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے ثابت ہوں۔ اور اسی طریقے سے اس رات قبرستان کا بھی رخ کیا جاتا ہے، اور اس میں کہاں تک یہ حقیقت ہے اور کس انداز میں نے اور آپ نے بھی اس قبرستان جانے کو
کس نظریے سے دیکھنا چاہیے یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ صرف اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی ہے، اس میں صرف ایک مرتبہ 15ویں شعبان کو اللہ کے رسول قبرستان تشریف لے گئے۔ تو ہم نے بھی یہی دیکھنا چاہیے، جب اللہ کے رسول پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ گئے، ہم بھی کبھی ایک مرتبہ چلے جائیں۔ ہر بار اس کو ہم اپنی عادت نہ بنائیں اور گندی فطرت نہ بنا لیں۔ اگر ہر دفعہ ہم کریں گے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے نکلنے کی کوشش ہوگی، اور یہ اس طرح کی جائز نہیں یہ چیزیں۔ اور حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مفتی اعظم پاکستان گزرے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کو اسی درجے میں، اسی مقام میں، اسی مرتبے پہ رکھنا چاہیے جس درجے کی وہ حدیث ہو، کہ اللہ کے رسول جب ایک مرتبہ گئے ہم بھی ایک مرتبہ چلے جائیں تو اس سنت پر عمل ہو جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہمارے ہاں قبرستان عجیب منظر کشی کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ایسا میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، جوس والا کھڑا ہوا ہے، اسی طریقے سے فرمائیں کہ چپس والا کھڑا ہوا ہے، اور دیگر جتنے بھی چیزوں والے وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک وہاں پہ لائٹنگ کا سسٹم ہوتا ہے، وہ لگتا نہیں کہ یہ قبرستان ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ بہترین طریقے سے میلہ کشی ہو رہی ہے یہاں پر۔ لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور جو آخری بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن ہمارے ہاں لوگ آتش بازی میں لگ جاتے ہیں، جو بیچارے بازاری قسم کے لوگ ہیں، جو دنیا اور دین دونوں سے دور ہے، پتہ ہی نہیں ہے، آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، اور آتش بازی کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ اس رات اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں خوب مانگنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ 8 قسم کے افراد کی اللہ تعالیٰ اس رات بھی بخشش نہیں فرماتے، ان لوگوں میں سے تو ہم نہیں ہیں۔ اگر ہیں خدا نخواستہ تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شریک ہیں، ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی آپ بخشش اس رات بھی نہیں فرماتے۔ اللہ ہمیں ان سے ہماری حفاظت فرما، اور ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آپ کے سامنے آخری بات یہ کرنے لگا ہوں، وہ 8 قسم کے افراد کون سے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بھی بخشش نہیں فرماتے؟ وہ کون ہے؟ پہلا شخص کون ہے؟ نمبر 1 شرابی، شراب پینے والا۔ دوسرا کینہ ور، دل کے اندر کینہ بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا کسی کے حوالے سے۔ تیسرا لوٹنے والا، انہیں قتل کرنے والا، لوٹنے والا جو ہوتا ہے جس کو قاطع الطریق کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 قطع تعلقی کرنے والا۔ نمبر 5 ٹخنوں سے نیچے اپنے شلوار کو، پاجامے کو، کپڑے کو لٹکانے والا۔ نمبر 6 والدین کا نافرمان۔ نمبر 7 مشرک شخص۔ نمبر 8 بدکار عورت۔